بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے۔ دیکھو میری عادت ہے، ہم بھی تقریر کریں آپ بھی تقریر کرو، ہم بھی بولیں کچھ آپ بھی بولو، ایسا نہیں کہ ہم ہی سنائیں ہم ہی سن لیں۔ ایک مولوی صاحب بیچارے بیان کر رہے تھے، دوران بیان میں کہا لپسٹک لگانا حرام۔ ایک آدمی بیٹھا آگے سن رہا تھا، آدھا جاگے آدھا سوئے، تو اس نے سمجھا کہ لپسٹک لگانا حرام۔ مولوی صاحب نے کہا کہ لپسٹک لگانا حرام، اس نے سمجھا لپسٹک لگانا حرام۔ لپسٹک کا پیڑ نہیں ہوتا ہے، بڑا لمبا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا لپسٹک لگانا حرام، اس نے سمجھا لپسٹک لگانا حرام۔ لپسٹک اور لپسٹک ہو جاتا فرق ہے۔ بیان ہو گیا، دعا ہو گئی، گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اس نے کھیت میں لگے ہوئے پیڑ لپٹس کے آرا لے گیا، آرا کاٹنے کے لیے، اور ایک دو پیڑ اس نے کاٹ ڈالے، پتلے پتلے پیڑ تھے۔ تو لوگ راستے سے نکلے کہ ارے بھائی صاحب یہ تو پیڑ ابھی کاٹنے والے نہیں ہیں، ابھی پتلے پیڑ ہیں، موٹے ہو جائیں تب کاٹے، پتلے پتلے پیڑ کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں یہ کاٹنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو لگانا حرام ہے۔ کہا پیڑ لگانا حرام ہے؟ یہ کس نے بتا دیا؟ کہا آج رات میں جلسہ تھا، مولانا صاحب آئے تھے اور مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ لپٹ لگانا حرام۔ تو کھیت میں حرام لگانا؟ تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ کا تار چھوڑے، اس کا تار ہٹا ہے۔ مولانا نے تو نہیں بتایا ہوگا کہ لپٹ لگانا حرام۔ تو ان لوگوں نے پوچھا تھا بتاؤ تم سو رہے تھے اس وقت کی جگ رہے تھے؟ تو اس نے کہا ہم بھائی پہلے پہنچ گئے تھے اور آگے بیٹھے تھے اور آخر تک بیٹھے رہے دعا تک، تو کہیں کہیں نیند کا جھٹکا آ جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا مولانا جو کہا ہے وہ تمہارے سمجھنے میں فرق ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا ہوگا کہ لپسٹک لگانا حرام، اور تم نے سمجھا ہوگا لپسٹک لگانا حرام۔ کہ ہاں مت کاٹنا ان کو پیڑوں کو۔ تو بات اصل ہے سمجھنے کی۔ جیسے ایک جاہل آدمی کے کنویں میں کتا گر گیا، جاہل تھا آدمی، اس کے کنویں میں کتا گر گیا تو مسئلہ پوچھا جاہل سے۔ جاہل نے مسئلہ کس سے پوچھا؟ جاہل سے۔ اس نے بتا دیا کہ جاؤ سارا کنواں کا پانی نکال لو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور وہ گیا پورا کنواں کا پانی نکال دیا۔ جیسے نکالا ان کو تھوڑی دیر کے بعد ایک مولانا صاحب راستے نکل پڑے، کہا السلام علیکم صاحب۔ السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کہا ہاں صاحب خیریت ہے، ہمارے کنواں میں کتا گر گوا رہا ہے۔ تو تھے تو جاہل لیکن تھے قابل، مسئلہ پوچھا تو بتا دیا۔ تو کہا کیا بتایا؟ کہا سارا کنواں کا پانی نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو وہاں صاحب میں نے پورا کنواں کا پانی نکال دیا تو کنواں پاک ہو گیا۔ مولانا تھے عالم ہوتا ہے نا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ کتا جو گرا تھا کنویں میں اس کو بھی نکالا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب اس نے بتایا تھا کہ پانی نکال دے، پانی نکال دے، کتا پڑا ہے۔ پانی نکالنے کو بتایا تھا، کتا نکالنے کو نہیں بتایا تھا۔ کتا پڑا ہے مولانا صاحب۔ مولانا نے کہا بیوقوف کہیں گے، ابھی پہلے کتا نکال۔
کنویں میں پڑا ہے پانی نکال دیا پاک ہوگا؟ سنو میری بات، مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ کتا کنویں میں پڑا ہے پانی نکال دیا پاک نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اگر شرک اندر پڑا ہے، اللہ کا غیر اندر بیٹھا ہے، اور رائی کے دانہ کے برابر ذرا سے بھی تم نے اگر سمجھ رکھا ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا اور بیوڑی بنانے والا بابا ہے، بابا، تو سنو کان کھول کر، طواف ایک نہیں، کرو طواف، کرو حج، ایک طواف نہیں، تم لاکھوں طواف کر لو، اللہ کا کوئی قبول نہیں۔ اگر اللہ کا غیر اندر بیٹھا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب یہ نماز، یہ تمہارا جینا، یہ تمہارا مرنا، یہ تمہاری قربانی، سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالن ہار۔ طواف کیسے ہوتا ہے؟ طواف مکہ بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف ابو جہل بھی کرتا تھا۔ طواف سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اندر ہے، اگر یہ گڑبڑ ہے ہیاں، اگر ہیاں گڑبڑ ہے، ایک اللہ اور ہے، ایک اللہ اور ہے، وہ کہاں ہے؟ دیوا میں، بہرائچ میں، اجمیر میں۔ کہتے لوگ بگڑی میری بنا دو، بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ، بگڑی میری بنا دو اجمیر والے، اور بگڑی اللہ بناتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے؟ بگڑی اللہ نہیں بناتا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ سب کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، بیماری اور صحت دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ